جب صحابہ و اہل بیت کی باہمی محبت کی بات آتی ہے، مفتی نوید عباسی صاحب، یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اہل بیت کو ہم نے کسی ایک خاص مکتب کے گود میں ڈال دیا ہے؟ اہل سنت پر یہ کیوں الزام لگتا ہے کہ ان کے منبر و محراب سے اہل بیت کو بیان نہیں کیا جاتا؟ اس الزام کو آپ کتنی باریکی سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اہل سنت نے یہ ظلم کیا بھی ہے اپنے منبر و محراب سے؟ نحمد رسول علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ چونکہ یہ درس قرآن.com آپ نے مجھے جیسے بتایا، تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں صحابہ کی عظمت بھی بتاتا ہے، اہل بیت کی عظمت بھی بتاتا ہے، اور ازواج مطہرات کی عظمت بھی بتاتا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اب یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، قرآن اس میں اسلام میں سبقت لے جانے والوں کی بات کر رہا ہے۔ پھر مہاجرین ہیں، پھر انصار ہیں، اور پھر ان کی اتباع کرنی ہے۔ والذین اتبعوہم باحسان، نیکی کے ساتھ انصار کی، مہاجرین کی، اور السابقون الاولون کی اتباع کرنے والے، وہ بعد والے سارے صحابہ ہیں۔ یہ تو ضرور ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان ہمارے اہل سنت کے علماء نے بالکل تقسیم کی ہے کہ صحابہ کا ایک درجہ وہ ہے کہ جس کو دوسرے صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس حیثیت سے کہ وہ صحابہ ہیں، تو یاد رہے جیسے مفتی ابو محمد صاحب نے یہ فرمایا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اور ازواج مطہرات یہ سب صحابہ ہیں۔ جی ہاں، ازواج مطہرات کی یہ الگ سے شان ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کی عظمت کو بیان کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ ان کی عظمت ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ قرآن نے بیان کیا، یہ ان کی خاص عظمت ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ صحابہ میں شامل نہیں ہیں، وہ صحابہ میں بالکل شامل ہیں، وہ صحابیات ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جب یہ کہتا ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن والذین معہ صحابہ کو کہہ رہا ہے، اس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، اس میں جناب حضرت عثمان بھی شامل ہیں، اس میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، اس میں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب شامل ہیں، اور حضرات حسنین کریمین یہ بھی صحابہ ہیں۔ اور یاد رہے ہم اہل سنت کے ہاں صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کی علماء اصولیین نے، متکلمین نے جو تعریف کی ہے، انہوں نے تو مقصد طویل کی بات کی ہے، لیکن ہمارے یہاں محدثین نے رؤیت اللقاء کی بات کی ہے کہ جن کو ملاقات اور رؤیت کا شرف حاصل ہو وہ صحابہ ہوتے ہیں۔ اور پھر امام بخاری نے اپنی ایک کتاب میں یہ کہا کہ خالص جس نے رؤیت حاصل کر لی وہ بھی صحابی ہوتا ہے۔ چلے ہم اس درجے کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک، کیونکہ محمد بن ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ جس طرح سے حضرت ابوبکر نے دیکھا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے ذوالحلیفہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر، تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا، نبی علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈال کر ان کو گٹی دی۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں وہ بچے جن کو نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ بھی صحابہ ہیں۔ ہم سب کی عزت اور تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، حضرات حسنین کریمین بھی صحابہ ہیں۔ تو یہ صحابہ اور جو اہل بیت ہیں، اور یاد رہے کہ اہل بیت کی عظمت الگ سے اللہ نے قرآن میں بیان کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کر، یعنی جو جتنا نبی علیہ السلام سے قریب ہے وہ اتنا زیادہ عظمت والا ہے۔ اچھا، یہ لوگ تو اللہ رب العالمین کا وہ احسان ہے امت پر کہ جنہوں نے دین پہنچایا۔ میں تو یہ بات اس سے آگے بڑھ کے کرتا ہوں، اور ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں صحیح بخاری پڑھنے لگا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہے۔ دراز گوش جس کو عام طور پر ہم گدھا کہہ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام اس پر سوار ہو کر مدینے کی ایک بستی میں گئے، اور وہاں پر نبی علیہ السلام نے سلسلہ تعلیم شروع کیا، تبلیغ دینا شروع کی۔ عبداللہ ابن ابی آ گیا اور اس نے آ کر نبی علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، نبی علیہ السلام کے سواری کے جانور دراز گوش کے حوالے سے کہا کہ اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کو دور کرو، یہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جملے کہنے تھے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ وہاں پہنچے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ یہ گدھا بہتر ہے، اور پھر اس عبداللہ بن ابی کو مارا، اور مار کر یہ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے جانور کی تعظیم نہ کرے، ہم صحابہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر اگلے جملے کہ یہ گدھا تیری خوشبو سے تجھ سے بہتر ہے، اور تفسیر در منصور اور دیگر نے یہ لکھا ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے جو اگلے جملے میں کہہ رہا ہوں، کہ اس گدھے کا پیشاب تجھ سے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی عزت اور عظمت تو الگ مقام ہے نا،
کہ ہم تو صحابہ سے یہ سیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہے. گویا حضور علیہ السلام خاموشی سے یہ مور لگا رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے سواری، ہم تو وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے نالین کا احترام کرتے ہیں. یعنی حضور کو جن نالین نے کانٹوں سے بچایا ان کی عزت کرنی چاہیے. جس لباس کو حضور نے پہنا ہے اس لباس کو کوئی میلا کہہ دے، یہ ہمارے اہل سنت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں رہے صحابہ، ان کی کیا شان ہوگی، اور ان کے خلاف جو لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں. آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ جس کو گھر میں اپنا باپ صحیح طریقے سے نہیں ملتا، بھائی اس سے ملاقات نہیں کرتے، وہ یوٹیوب پر چینل بنا کر وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان صحابہ پر تان کرتا ہے. اور دوسری طرف ایک عجیب المیہ یہ ہے کہ کچھ نواسب وہ اہل بیت پر تان کرتے ہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ جدا نہیں ہیں، وہ ایک ہیں، اور وہ اس طرح سے ایک ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے اور آپ امامت کے لیے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے، جب نبی علیہ السلام علیل تھے علالت کے ایام میں، کہا ابوبکر سے کہو نماز پڑھائے. تو سیدہ عائشہ کہنے لگی کہ وہ تو انتہائی جو ہے نا وہ نرم طبیعت والے اور نرم قلب والے ہیں، وہ کس طرح سے نماز پڑھائیں گے. حضور نے کہا ان کو پیغام دو، وہ پڑھائیں. تو جب وہ نماز کے لیے آگے جانے لگے تو وہ رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تو حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، انہوں نے پکڑ کر آگے کیا اور کہا ابوبکر جب رسول اللہ نے آپ کو امام بنایا تو آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے. تو یہ محبتیں ہمیں قوم کو بتانی چاہیے. نفرتیں اصل میں اتنی ہو گئی ہیں کہ بعض سازشوں کے تحت کہ جناب ایک طرف آپ حضرت علی کو مولا کائنات کہہ رہے تو فتوی کفر لگ جاتا ہے، حالانکہ حضور کی حدیث ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا. تو جس معنی میں حضور مولا اسی معنی میں علی مولا، لیکن علی نبی نہیں ہے. جس طرح حضرت عمر نبی نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت علی بھی نبی نہیں ہے. لیکن جو جن کی شانیں ہیں ان کو وہ دینی چاہیے. اور پھر جیسے اہل بیت کے حوالے سے حضرت نے بتایا کہ اہل بیت نبوت، وہ صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا اکرام کرتے ہیں، ان کی کیا تعظیم کرتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں یہ صحیح روایت پیش کر رہا ہوں اور سند پہ کوئی کلام نہیں ہے کہ جب مال غنیمت آیا تو مال غنیمت میں سے حضرت عمر نے اور لوگوں کو تھوڑا دیا، بدریوں کو زیادہ دیا، اور جتنا بدریوں کو دیا اتنا ہی حسنین کریمین کو دیا. اعتراض ہو گیا اور بیٹے نے کہا کہ جب یہ بچے تھے اس وقت ہم جنگ کرتے تھے، ہمیں تو زیادہ ملنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا کہ آپ یہ بات کرتے ہو کہ ان جیسا تمہیں ملے تو جاؤ ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کتنے عظیم المرتبت انسان ہیں کہ جب امام حسین بچے ہو کر یہ کہتے ہیں اترو ہمارے نانا کے ممبر سے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ نانا کا ممبر کیا، ہمارے سر پر جو عزت کے بال ہیں وہ یہ رب نے اگائے ہیں، یہ رب کے حبیب کی وجہ سے ہمارے سر پر اگے ہیں. تو یہ محبتیں اس وقت بتانے کی ضرورت ہے. رہ گیا معاملہ یہ کہ محراب و ممبر، تو دیکھیے یہ دونوں طرف سے اس وقت جو ہے نا وہ معاملات ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا، کچھ کہتے ہیں صرف صحابہ صحابہ کرو. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے بھی دیا کہ اس پرفتن دور میں ہمیں اہل بیت اور صحابہ کو ملا کر رکھنا ہے. یہ مطلب ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. وہ اچھا یاد رکھیے اہل بیت کون لوگ ہیں. اہل بیت ویسے تو عام طور پر جیسے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے حضرت علی، حضرت سیدہ زہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ بھی اہل بیت ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیت ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ اس سے پہلے واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآطعنا اللہ ورسولہ، کل سے بتائیں گے، میں یقیناً آیت شاید صحیح پڑھ رہا ہوں. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ کیا بتا رہی ہیں؟ انما یرید اللہ، اس سے پہلے ازواج کی بات ہو رہی ہے. پھر مہان قرآن نے التفات کیا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم کہہ کر مذکر کی بات کی. عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مؤنث کی بات کی جا رہی ہو تو مؤنث کے ذیل میں مذکر ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب مذکر کی بات ہو تو اس کے ذیل میں مؤنث کا تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے یہاں سیدہ زہرا بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کی تمام ازواج بھی، ہمارے علماء نے اس پر مفسرین نے کلام کیا، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اسی طریقے سے حضرت عباس شامل ہیں. اسی طریقے سے دیگر جو ہے نا وہ حضرات اہل بیت نبوت میں شامل ہیں. ہاں ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اہل بیت نبوت خاص
جن کو نبی علیہ السلام نے خاص کیا، چادر کے نیچے لیا، صحیح روایت ہے، وہ اہل بیت ہیں، ہم ان کا بھی اکرام کریں، ہم ان صحابہ کا بھی اکرام کریں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھایا ہے۔ تو بس میں اختتام پہ یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اس دور میں جیسے یہ درسقرآن.com یا جو علماء کام کر رہے ہیں، ہم یہ چاہیں اور ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر محبتوں کے مینار کھڑے کریں، اور ایسے مینار ہوں کہ جن پر اہل بیت نبوت کے نام بھی ہوں، حضرات صحابہ کے نام بھی ہوں، اور یہ سب عزتیں جو ہم ان کی کر رہے ہیں، وجہ عزت حضور علیہ السلام کی ذات ہے، جس کا تعلق حضور سے جتنا ہو گیا ہم اتنی زیادہ اس کی عزت کریں۔ واہ واہ واہ، کیا بات!